الفاتحہ جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان نبیہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ رسومات کرنے سے قبل اور آپ مل کر دونوں عالم کی مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند درود پاک کا دیا پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور تم جسے آسمان سمجھتے ہو وہ شامیانہ میرے حسین کا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور دینے والی ذات ہے اللہ کی، دلانا میرے حسین کا ہے، اور جس کے صدقے میں ہم گنہگار بخشے جائیں گے، جس کے صدقے میں بخشے جائیں گے وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ اور سامعین کرام، یہ شہیدان کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ذکر ہے کہ آج سے نہیں
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہادت کی تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی دنیا میں جلوہ فکر بھی نہیں ہوئے، ابھی اس کائنات کے اندر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش نہیں ہوئی، ابھی ہمارے تمہارے امام اس دنیا میں آئے نہیں، لیکن میرے امام کا ذکر اس دنیا میں آیا۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے، میرے حسین کا یہ ایسا ذکر ہے کہ ابھی میرے حسین اس دنیا میں آئے نہیں، میرے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی دنیا میں جلوہ فکر نہیں ہوئے، ابھی شکم فاطمہ میں آپ تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے امام کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین کا ایک ایسا عظیم شان ذکر ہے۔ آج اگر کسی بڑے سے بڑے آدمی کا اگر کوئی اس کی زندگی پہ لکھنے پہ آئے تو اس سے پیدائش سے لے کر اس کی موت تک لکھتا ہے۔ کوئی دنیا دار اگر کسی عہدے پہ آ جائے اور اگر اس نے سماجی کوئی اچھا کام کیا تو دو چار بول اس کی تعریف میں کچھ جملے انسان بول دیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی عہدہ ملا تو اس کے عہدے کے متعلق انسان تھوڑی دیر اس کی تعریف کے جملے جوڑ دیتا ہے، لیکن آئیے میرے امام کا ذکر ایسا ہے، میرے امام کی زندگی کا ذکر ایسا ہے، میرے امام کا آنا ذکر ایسا ہے، میرے امام کا اس دنیا سے جانے کا بھی ذکر ایسا ہے۔ امام کے عاشق اگر بیان کرنے پہ آ جائیں اور ان کے تذکرے سنانے پہ بیٹھ جائیں، اللہ اکبر، یہ دنیا ختم ہو جا سکتی ہے، یہ دنیا مٹ جا سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر امام عالی مقام امام حسین کا ذکر ختم ہوئے۔ دنیا دار کا اگر ذکر کرنے پہ آئے، اگر اس کا کوئی تعریف اور اس کے بارے میں اس کی شان میں اگر جملے بولے تو انسان کو لکھنا پڑتا ہے، سامنے اسپیچ کو رکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کے سامنے اس کے ذکر کرتا ہے، اس کی بات کرتا ہے، وہ بھی گنے چنے الفاظ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ لیکن آئیے ہم عاشقان امام حسین کا، امام عالی مقام امام حسین سے محبت کرنے والوں کا انداز یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوتا ہے جب وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اسے پوچھا جائے کہ کربلا کے اندر میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے، وہ بولتا ہوا بچہ بھی میرے امام کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی گفتگو کو آگے لیتا چلوں۔ الحمدللہ آج پہلی محرم سے لے کر آج ہماری 13ویں میلاد ہے۔ اللہ اکبر، لیکن ہم خوش قسمت والے لوگ ہیں کہ امام کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو بات میں نے جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے میں اپنی بات کو آگے لیتا چلوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام زین العابدین اور ان کے گھر کی خواتین، چند بچے کوفہ کے اندر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین اور وہاں پر 72 سروں کے ساتھ وہ تمام مصطفیٰ کے دروازے پیش کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ قافلہ کربلا کی سرزمین سے روانہ ہوتا ہے یزید کی طرف، دمشق۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کے افراد۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے، قافلہ چلتا جاتا ہے، پہلا پڑاؤ ڈالتے ہیں، قافلہ روانہ ہوتا ہے اور ایک گرجا گھر کے سامنے رات گزارنے کے لیے یہ قافلہ ایک جگہ پر رک جاتا ہے، قیام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ گرجا گھر میں رہنے والا وہ پادری
ابھی اس نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، ابھی اس نے مصطفیٰ کے کلمہ کو نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور امام کے سر کے علاوہ جتنے شہداء تھے ان کو ایک صندوق میں، ایک پیٹی میں رکھا جاتا ہے، اور میرے امام عالی مقام امام حسین کے سر مبارک کو ان تمام سروں سے جدا رکھا جاتا، اور امام کے اس سر کو جس صندوق میں رکھا جاتا، دیکھو جو قیمتی چیز ہوتی ہے نا اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ وہ لوگ بھی جانتے تھے، وہ یزیدی بھی جانتے تھے اس سر کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان یزیدیوں نے اس صندوق کے اوپر تالا لگایا ہوا تاکہ کوئی اس سر کی لے نہ جا سکے۔ اللہ اکبر۔ جب گرجا گھر کے سامنے اس رات کو بسر کرنے کے لیے، رات کو اس رات گزارنے کے لیے، اللہ اکبر، یہ قافلہ تقریباً جب چلانا تقریباً 27 محرم کے قریب تاریخ گزر چکی تھی۔ یہ قافلہ جب کوفہ سے روانہ ہوا دمشق کی طرف، یہ قافلہ روانہ ہوا 13 تاریخ محرم کی، کوفہ سے روانہ ہوا، اور تقریباً جب دمشق کے درمیان، اللہ اکبر، اس قافلے کے اندر اس پادری نے جب دیکھا کہ یہ سر لے کر یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے، پتہ چلا کہ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین یزید کے دشمنوں کو مصطفیٰ کی اہمیت ہے، مصطفیٰ کا وہ لخت جگر، مصطفیٰ کا وہ پیارا نواسا جس کے لیے مصطفیٰ نے اپنے سجدوں کو طویل فرما لیا، وہ فرماتے ہیں کہ یزید کے دشمنوں کو شکست دی اور ان کے سروں کو لے کر ہم دمشق کی طرف جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب اس پادری نے سنا نا، وہ یزید سے کہنا لگا، لانتیوں، بدبختوں، تم اپنے نبی کے نواسے کے سر کو کاٹ کے لے آئے اور کہتے ہو کہ وہ دشمن ہے۔ اللہ اکبر، دشمن جانتے ہو، آپ مجھے اس امام کے سر چاہیے، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے سر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ ایسا نہیں ملے گا، ان کے سروں پر دنیا کی لعنت مچی ہوئی تھی، کہا کہ میں ان کی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو بھی تم سکے مانگو گے میں سکے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک یزیدی نے جو اس سر کی ذمہ داری سنبھالنے کی تھی، اس نے کہا کہ 10,000 سونے کے سکے لگیں گے، کہا کہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پادری نے 10,000 سونے کے سکے امام کے سر کے ایک رات گزارنے کے لیے، ایک رات صرف امام کے سر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے 10,000 سونے کے سکے ادا فرمائے۔ آج ہم حساب کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں، آج اندازہ لگا دیے 10,000 سونے کے سکے۔ اگر اس وقت کا مثال میں آپ کو بیان کروں تو تقریباً اس وقت کے سونے کے جو سکے آتے تھے، ایک سونے کا سکہ تقریباً 250 گرام کے وزن کے برابر ایک سونے کا سکہ ہوا ہے۔ ہمارے یہاں جو تولے کا سونا اس سے کئی گنا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ تو آج کی کتنی قیمت ہوئی؟ آج اگر حساب لگایا جائے تو کروڑوں میں میرے امام کے سر کی زیارت کرنے کے لیے اس پادری نے قیمت ادا فرمائی اور کہا کہ اب سر میرے حوالے کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ امام کا سر جس صندوق میں رکھا ہوا تھا، اس صندوق کو لے کر وہ اپنے جس عبادت خانے میں، وہ جہاں پر اپنی عبادتیں کیا کرتا تھا، اللہ اکبر، اس جو اسے وہ مقدس جگہ مانتا تھا، جس کمرے کو، اللہ اکبر، امام کے سر مبارک کو وہاں پر لے گیا اور وہاں پر اس صندوق سے میرے امام کے سر کو باہر نکالا۔ اس نے سر کو باہر نکالا اور میرے امام کے چہرے پر جو خون جم چکا تھا، خون، اللہ اکبر، میرے امام کے چہرے پر اور زلف عنبری پر جو خون جم چکا تھا، اللہ اکبر، اس نے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے نواسے کے چہرے کو صاف کیا اور اس پر خوشبو لگائی، مصطفیٰ کے نواسے کی زلفوں کو صاف کیا، ان کو سر مبارک کو معتبر اور معزز خوشبوؤں سے انہیں معطر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پوری رات
ادب کے ساتھ پھر امام کے چہرے کی زیارت کریں، پھر امام کے چہرے اللہ وہ پادری بھی بڑا قسمت والا ہوگا کہ جو اہل بیت کے چہرے کی زیارت کے لیے 10,000 سونے کے سکے خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جس نے مصطفیٰ کے نواسے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے اپنے پوری زندگی کی پونجی ادا کر دی، پورا مال خرچ کر دیا۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جو امام کے چہرے سے اتنی محبت کرے اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ رات بھر امام کے چہرے کو دیکھتا رہا، رات کا آخری پہر بچا تھا، امام کے چہرے سے ایک ایسا انوکھا نور پھوٹا، ایک ایسی نور کی شعاعیں پھوٹنے لگی، ایسا نور نکلا کہ اس کا پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب اس نے دیکھا نا امام کے چہرے سے، وہ دیکھنے لگا کمرے کی چاروں طرف کہ یہ نور، یہ گھر میں اس قدر روشنی کہاں سے آ گئی۔ پھر اس نے مصطفیٰ کے نواسے امام عالی مقام کے چہرے انور پر جب نظر ڈالی نا، اب دیکھتا ہے نا تو اس چہرے سے امام کے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور۔ اللہ اکبر، امام کے چہرے کے جب نور نکلنے لگا، اس نے ان کی کتابوں میں پڑھا تھا، ان کی کتابوں کے اندر ایک ایسا سر آئے گا جس کو تم دیکھ کر کلمہ پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس سر سے نور کی شعاعیں پھوٹنے لگی، اس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان۔ نے کہا تھا نا کہ اب امام کی کرامتیں ضرور ہوں گی، اب میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کا امتحان پورا ہو گیا، اب انہیں امتحان نہیں دکھانا ہے، اب امتحان میرے امام نے دے دیا، اب اس کا رزلٹ لوگوں کو بتانا ہے کہ اب امام نے جو قربان کیا تھا اب اس کا حق نبھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اب امام کے اندر، اب امام کے گھر والوں کے اندر اللہ نے وہ شان رکھی تھی، اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا، ہر ایک فرد کو وہ کمال اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ حکمتیں اللہ نے عطا فرمائی تھی، ایسی حکمتیں ہر ایک فرد کو اللہ نے الگ الگ حکمتوں سے اللہ نے ان سب کو نوازا۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی اور اس سر مبارک کو اس یزیدی نے جس کی حفاظت میں لیا ہوا تھا، اب سر انور کو لے کر اب روانہ ہوئی۔ جب روانہ ہوئی نا، آپس میں وہ 10,000 کسی کے دیے ہوئے تھے، کہا کہ ہم آپس میں بانٹ لیتے جس کو کتنا حصے میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کی کرامت ظاہر ہوئی۔ جب اس تھیلی کو کھولا گیا نا، اس تھیلی کو جب دیکھا گیا نا تو اس میں پتھر ہی پتھر بھرے ہوئے تھے، سونا موجود۔ لعنتیوں کو میرے رب نے بتا دیا کہ جو اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، پھر اسے اپنے ذات کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اسے اپنے خون کا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ خود دیتا ہے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین کا یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاؤں، ایک شہر کے اندر ایک مجذوب انسان رہتے تھے اور وہ اپنی مستی میں مگن تھے اور بارش کا موسم تھا۔ اللہ اکبر، دو جوڑے آپس میں پیار کرنے والے راستے سے نکلے، اب وہ موجود اپنی مستی میں مگن ہیں، پانی کے کئی گڈھے بھرے ہوئے تھے، مجذوب اپنی مستی میں مگن تھے اور ان کا پیر زمین پر اس پانی کے اندر پڑا تو اس کی معشوقہ کو جو دو جوڑے جا رہے تھے، اس مجذوب کے پاؤں لگنے کی وجہ سے پانی اس عورت کو لگ گیا۔ اللہ اکبر، اس عورت نے کہا کہ تم اسے سمجھاؤ کہ کیا کر رہا ہے، میرے کپڑے خراب کر دیے، میرے کپڑوں کو گندا کر دیا۔ اللہ اکبر، اس آدمی نے اس بزرگ کو تماچا لگایا، اسے مارا۔ اللہ اکبر، مار کھانے کے بعد وہ مجذوب اپنی مستی میں مگن ہے، اپنی لے میں لگے ہوئے ہیں، کسی سے کھانا مانگ رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی پینے کو مانگ رہا ہے، اسے پانی دے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی بزرگ تھوڑے ہی آگے بڑھے تھے، اچانک وہ راستے میں دونوں جوڑے چل رہے تھے، اچانک وہ آدمی زمین پر گرا اور اس کا سر پتھر پہ ٹکرایا، اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا نا کہ اس کی موت ہو گئی،
وہ اس مظلوم کے پیچھے دوڑے اور فرمایا کہ آپ مظلوم بابا اس شخص کے لیے بد دعا کی نا، اور اس کے لیے آپ نے بد دعا کی اس لیے دیکھو اس کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس مظلوم فرماتی ہے وہ بزرگ کہنے لگے میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، میں نے کوئی اس کے لیے بد دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں کی، بس میں نے اپنے رب سے فرمایا مولا بس تو دیکھ رہا ہے نا کہ آج تیرے عاشق کے ساتھ آج کیا معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح نے اس کے عاشق نے مجھے مارا تھا، میں جس سے محبت کرتا ہوں اللہ نے میرا بدلہ دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ سے لو لگ جاتی ہے، اللہ سے جب سچا عشق ہو جاتا ہے اور اللہ سے جب بندہ قریب ہو جاتا ہے، پھر دنیا دار کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، دنیا دار کے سامنے اسے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا خود بدلا لیتا ہے۔ آج ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارا حفاظت کرنے والا ہے۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے کوئی دنیا دار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے مصطفیٰ عطا فرمایا ہے، ایسے رہنما ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ بڑا اور یہ قافلہ رواں دواں ہے، کافی سارے واقعات ہوئے، لیکن جو یہاں پر میں سمجھتا ہوں اس کو بیان کرنا ضروری۔ آج میں صرف کرامتیں بیان کروں گا۔ لوگوں نے دیکھا امام کے صبر کو دیکھا، لیکن آئیے اب امام کی کرامتوں کو بھی دیکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ہر ایک بچے بچے سے کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کہ اب حضرت سکینہ یہ سفر کئی دنوں تک چلا، دمشق کی طرف جا رہے تھے، حضرت سکینہ امام علی مقام کے ساتھ بھی سویا کرتی تھی، ان کے بازو مبارک پر سر رکھ کر وہ سویا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب امام کے چہرے کو دیکھے ہوئے تقریباً 11 محرم سے چلے اور 27 محرم کے قریب اب 13 سے 14 دن کا گیپ ہو گیا، اپنے بابا کا چہرہ سکینہ نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت آیا، رات کے سمے رات کا ایک وقت آیا، اللہ اکبر کی قافلہ رکا۔ وہ یزیدی اس روایت کو خود وہ یزیدی لکھتا ہے، ابن عساکر لکھتے ہیں، وہ یزید خود کہہ رہا ہے، حضرت ابن عساکر لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ بیان کرنے والا خود ایک یزیدی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اللہ اکبر۔ معصوم سکینہ امام کی شہزادی، اللہ اکبر، اس نے دیکھا کہ میری ذمہ داری تھی کہ رات کے اندر رات کو میں ان سروں کی حفاظت کروں، اس دن میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، رات کی میری ذمہ داری تھی کہ اس سر کو میں حفاظت کروں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کربلا سے دیکھا کوفہ تک، کوفہ سے روانہ ہوئی دمشق کے راستے تک، میں نے تمام لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا، میں نے تمام لوگوں کو آرام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک معصوم سی شہزادی نے جو رات بھر جب کربلا سے چلے نا کوفہ تک آئے، کبھی میں نے اسے سوتا ہوا نہیں دیکھا، اور راستے میں چلا میں نے کبھی سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ تقریباً 14-15 دنوں کا دن گزر گیا، عرصہ گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں اپنی جگہ پر جہاں پر سر مبارک رکھے ہوئے تھے میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، میں سوچنے لگا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ شہزادی کرنا کیا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ننھے پاؤں سے دیکھا قافلے کی طرف، چاروں طرف حضرت سکینہ نے نظر گھمائی، دیکھ رہی ہے چاروں طرف، کوئی سپاہی جاگ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ امام کی بیٹی اب اپنے ننھے قدموں سے آگے بڑھتی ہیں اور اس صندوق کے قریب جاتی ہیں جس میں تمام شہداؤں کے سر انور رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت علی اصغر کے سر مبارک اپنے ہاتھ میں لیتی، 6 ماہ کے علی اصغر کے سر مبارک کو اپنے چھوٹے ہاتھوں میں اس سر کو لیتی۔ وہ یزید سونے کا ناٹک کر رہا، وہ دیکھ رہا ہے پورا منظر، وہ خود بیان کر رہا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کروں،
کافی دنوں سے میں اس پہ نظر رکھے ہوئے میں کیا کر رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے حضرت علی اصغر کے سر مبارک کو باہر نکالا. 6 ماہ کے بچے کی. اللہ اکبر. آج دل دہک جاتا ہے ہر ایک کا. اگر ہمارے یہاں کوئی 90 سال کا بھی چلا جائے نا تو 3-4 مہینے تک لوگ غموں میں رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں کے بچے سے لے کر بوڑھے تک جوان ہگے کر امام نے قربان کر دیا. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے اپنے ہاتھوں میں حضرت علی اصغر کے سر مبارک کو لیا اور ان سے گفتگو فرمانے لگے میں نے کافی دنوں سے ان سے بات نہیں کی. اور وہ فرما رہی وہ تمہارا جھولا کربلا کے اندر جس میں جھولا کرتے تھے نا آج وہ جھولا ان لوگوں نے چھین لیا. اللہ اکبر. حضرت سکینہ فرما رہی ہے علی اصغر کے سر انور سے فرما رہی سکینہ وہ جھولا علی اصغر جس میں تم جھولا کرتے تھے جس میں تم سویا کرتے تھے آج وہ جھولا نہیں ہے. علی اصغر کا تجھے سکینہ اپنے ہاتھوں سے جھولا چلا. اللہ اکبر. حضرت سکینہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے ہلا کے رکھتی ہے علی اصغر کے سر انور کو. اللہ اکبر. اور کافی دیر کئی گفتگو ہوئی. اللہ اکبر. فرماتی اب مجھے علی اکبر کو اپنے بڑے بھائی کو دیکھنا ہے. حضرت علی اصغر کے سر انور کو صندوق میں رکھتی ہے اور حضرت علی اکبر کے سر انور کو نکالتی ہے. فرماتی ہے بھائی جب ہم روانہ ہوئے تھے تب آپ نے کہا تھا کہ ہم انہیں دوسروں کو اپنے ساتھ لے آئے. بھائی آپ لے نہیں آئے. علی اکبر سے فرماتی اللہ اکبر. کتنا دردناک منظر ہوگا. سر مبارک سے سکینہ فرماتی آپ نے بھائی کہا تھا کہ میں تمہاری بہن کو لے آؤں گا آپ لے نہیں آئے. آپ ایسے ہی میں چھوڑ کر چلے گئے. کافی دنوں سے میں نے آپ سے بات نہیں کی. آپ کو میری یاد نہیں آتی. حضرت علی اکبر سے فرما رہی سکینہ بھائی آپ کو میری یاد نہیں آتی. آپ مجھ سے کیوں بات نہیں کرتے. آپ مجھ سے کیوں نہیں بولتے. اللہ اکبر. وہ نبی سے سرزادی اللہ اکبر. حضرت علی اکبر سے کافی دیر تک گفتگو فرماتی. وہ یزید دیکھ رہا ہے کہ اللہ اکبر اور وہ حضرت سکینہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے. وہ رونے لگتا ہے. اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے اس درد کو دیکھ کر. اللہ اکبر. پھر حضرت سکینہ نے کئی اپنے گھر والوں کے سر مبارک سے بات کی. اللہ اکبر. اب حضرت علی اکبر سے کہتی اب میں تم سے اجازت لیتی ہوں. میں نے اپنے بابا حسین کو نہیں دیکھا. کافی دن ہو گئے. میں بابا کے ساتھ سوئی نہیں. مجھے وہاں جانا ہے. اللہ اکبر. اب اس صندوق کے اندر تمام سروں کو رکھ دیا جائے. اب اللہ اکبر وہاں پر امام کے سر مبارک صندوق میں اور صندوق کے اندر ڈالا. اللہ اکبر. حضرت سکینہ کی کیا شان ہے. اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا مصطفیٰ کی شہزادی کو. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے صندوق کے قریب گئی. جب دیکھا تو صندوق کے اوپر تالا لگا ہوا ہے. صندوق کے اوپر تالا ہے. فرماتی ہے کہ آج تمنا تھی کئی دنوں سے اسی انتظار میں تھی ایک موقع آئے گا. آج سب موقع آیا کہ میں اپنے بابا کے چہرے کو دیکھوں لیکن یہاں تو تالا لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ اب وہ دیکھ رہا ہے. حضرت سکینہ نے فرمایا وہ دیکھ رہا ہے. اسے خوف طاری ہو گیا. اس کا بدن لرزانے لگا اس یزیدی کا. وہ سوچتا ہے کہ میں آگے بڑھوں اور اس کو اس صندوق کی چابی دے دوں اور امام کے سر کو وہ دیکھ لے وہ جیب بھر کے دیکھ لے. فرمایا پھر اسے دنیا کی لالچ آ گئی. اس کے سر کے اوپر شیطان سوار ہو گیا. فرمانے لگا میں اس کے اوپر کیوں رحم کروں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرے گی. اللہ اکبر. حضرت سکینہ نے اپنے ان آدمسار کی طرف اللہ کے اس بنائے ہوئے آسمان کی طرف اپنے سر کو اٹھایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی مولا کافی دنوں سے میں نے اپنے بابا کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. مولا میں چاہتی ہوں کہ میں آج اپنے بابا کے چہرے کو دیکھوں. اللہ تعالیٰ سکینہ کی لاج کو رکھ لے. اب حضرت سکینہ دعا کر رہی ہے. ابھی دعا سے اپنے ہاتھوں کو واپس لیا نہیں کہ وہ تالا ٹوٹ
حضرت سکینہ کے اس دعا کی واپس بیٹھے نہیں تھے آپ اللہ کی قدرت وہ جس میں اس صندوق میں امام کا سر مبارک رکھا ہوا تھا وہ سر مبارک کا وہ صندوق کا تالا ٹوٹ جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے حضرت سکینہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے مولا تو نے سکینہ کی دعا کو قبول فرما وہاں بچے کے اندر امام کا اگر کرامت دکھانے پر آتے تو امام اگر کربلا کی زمین پر ذوالفقار مار دیتے تو وہاں پر ایک پانی کا ایسا فوارہ بھی جاری ہو سکتا تھا لیکن اللہ اکبر میرے امام کو کرامت نہیں دکھانے کی میرے امام کو یہ اجازت نہیں دی کہ کربلا کے اندر میں میرے امام کرامت دکھائے اب وہاں پر کرامت دکھانے کا سلسلہ بند تھا لیکن امام کی شہادت کے بعد ایسے کرامتوں کے ظہور ہوا امام کے گھر کے ہر ایک بچے کے اندر سے کرامت ظاہر ہو اللہ اکبر حضرت سکینہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک صندوق سے نکالا اور اپنے سینے سے لگا دیا امام علی مقام حضرت سکینہ امام سے فرماتی بابا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی سکینہ کبھی آپ کے پاس بغیر نہیں سوتی بابا جب سے آپ گئے سکینہ سوئی نہیں اللہ اکبر بابا آپ کے پاسوں کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی امام کے سر مبارک سے سکینہ فرماتی بابا آپ کے بغیر آپ کی سکینہ سو نہیں پاتی آپ کو معلوم نہیں اللہ اکبر وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سینے سے لگایا فرماتی بابا آپ نے تو کہا تھا کہ میں علی اکبر کو بھیجوں گا سکینہ کو لانے کے لیے بابا آپ نے علی اصغر کو بھی نہیں بھیجے آپ بھی میرے ساتھ نہیں ہوئی آپ کی سکینہ اکیلے تھے کوئی اس کا ساتھی نہیں تھی اللہ اکبر یزید کی خوف لرزہ ہو جاتا یہ منظر دیکھ کر جب اس کی منظر دیکھا نا حضرت سکینہ کے ان جملوں کو سنانے بابا آپ کی سکینہ تنہا ہو گئی اس ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے ان ظالموں نے ایسا ظلم ستایا ہے بابا کہ آج آپ کی سکینہ بڑی تکلیف میں ہے اس یزید کے دل پر ایسا اللہ کا خوف طاری ہوا کہ وہ سوچنے لگا کہ ان قریب اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا ایسا خوف اس کے اوپر اللہ اکبر حضرت امام علی مقام امام حسین کی شہزادی نے اپنے بابا کے سر مبارک کو صندوق میں رکھتے ہیں اور وہاں پر صندوق پر ٹیپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر ایسی بے شمارات واقعات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جس کبھی کو بھی دیکھا گیا کرامت دکھانے پر آ گئے اب ایسی کرامتیں ظہور ہوئی جب کے بعد دیگر لوگوں کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی الغرض اس درمیان اور کافی سارے واقعات ہوئے لیکن میں آپ کو کرامتوں کا سلسلہ بیان کرتا چلوں اب کرامتی کی بات آ رہی ہے کرامتوں کی بات پر ہی میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا چلوں گا اللہ اکبر الغرض یہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچنے لگا دمشق یزید کے قریب اللہ اکبر اس نے بیڑ باجا ڈھول تاشے اس کی جشن جیت کا بنانے کے لیے بجائے گئے اللہ اکبر ساری تیاریاں اس نے کر رکھی اللہ اکبر جب اسی شہر کے اندر امام علی مقام کا قافلہ داخل ہوا نا یہ قافلہ جب اندر آنے لگا نا اللہ اکبر وہاں پر ایک بچہ اور ایک نابینا اس بچے کا باپ وہاں پر کھڑے تھے وہ نابینا شخص کا بیٹا کہنے لگا بابا آج کوئی بڑی بارات آ رہی ہے کافی سارے لوگ اللہ اکبر میزوں میں سر ہے مصطفیٰ کی گھر کی قمیصیں سامان کی طرح اوپر لگی ہوئی ہے
اللہ اکبر. فرمایا اس بوڑھے نے اپنے بیٹے سے فرمایا، جب انہیں لگا کہ بارات آ رہی، کسی کی شادی ہو رہی ہے، فرمایا وہ بوڑھا اپنے بیٹے سے، وہ نابینا بوڑھا اپنے بیٹے سے کہنے لگا، جب بارات قریب آ جائے نا تو مجھ سے کہنا، میں ان کے بارگاہ میں کچھ مانگوں گا. آج وہ بڑا نوازیں گے، آج ان کا خوشی کا ماحول ہے. اللہ اکبر. جب شہر کے اندر یزید کے گورنر ہاؤس کے قریب جہاں وہ رہتا تھا اس کے قریب جب یہ قافلہ پہنچنے کے قریب آیا نا، اور جب اس نے ڈھول تاشے کی آواز کو سنا، اس کے اللہ اکبر، جب آگے سے اس بچے نے دیکھا کہ میزوں پر سر رکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ آج نہیں مانگنا، یہاں پر کوئی شادی نہیں رچی ہوئی ہے، یہاں پر تو سر لیے جا رہے ہیں، یہاں تو سر لے کر آ رہا ہے. اب اس بندے کو لگا میرا بیٹا اشارہ کر رہا ہے کہ بارات قریب آ گئی. اللہ اکبر. اس بوڑھے نے حضرت زینب کے قریب آ کر، جہاں پر حضرت زینب کی سواری چل رہی تھی، اس سواری کے قریب آیا اور فرمایا، اے باراتیوں، میں تمہیں مصطفیٰ کا صدقہ مانگتا ہوں، کچھ عطا کر دیا جائے. اللہ اکبر. جو کئی دنوں سے کھایا نہیں، کئی دنوں سے پیا نہیں، اب حضرت زینب کو اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی ہے، آئے اللہ کہ آج اس زینب سے مانگا جا رہا ہے کہ دینے کے لیے زینب کے پاس کچھ نہیں ہے، اور میرے نانا کے صدقے سے مانگا جا رہا ہے. زینب کو حیا آتی ہے کہ اسے کیا عطا کرے. حضرت زینب فرماتی ہے سوال کے آخر کے قافلے کے اندر میں ایک معصوم سے بچے جس سواری پر بیٹھی ہوئی ہے نا، جب وہ سواری تمہارے وہاں سے گزرنے لگے نا، جب وہ سواری نکلنے لگے نا، آج زینب کی زبان سے ایسے جملے نکلے. حضرت زینب فرماتی ہے جب جس چھوٹی بچی کو دیکھو اور سوار کے جس سواری پر وہ سوار ہے اور جس سوار کا قدم زمین پر پڑ رہا ہے نا، جب وہ سوار آگے بڑھ جائے، وہ جانور آگے بڑھ جائے اور زمین پر جو چیز رکھی ہوئی ہو نا وہ اٹھا لینا. اللہ اکبر. یہ قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا، اور جب حضرت سکینہ کی سواری جب وہاں سے گزری نا، اور جب حضرت سکینہ کی سواری جیسے ہی گزری، اس بچے نے کچھ سامان رکھا ہوا تھا، جب اس نے سامان اٹھایا اور سامان کو کھول کے دیکھتا ہے، اپنے بابا سے فرماتا ہے یہ اور کوئی شخصیت نہیں، یہ اور کوئی بڑے کمال والے لوگ ہیں، یہ بڑے حکمت والے لوگ ہیں. جب اس کو کھول کے دیکھا گیا نا تو اس تھیلی کے اندر کافی سارا سونا رکھا ہوا. اللہ اکبر. جب اس بیٹے نے اپنے اندھے باپ سے فرمایا کہ بابا اس کے اندر تو سونا تھا سونا، فرمانے لگا وہ بوڑھا ہوا، وہ بندہ کہنے لگا کہ چل اس بیٹے کے پاس لے چل کہ جس نے ہمیں اس کی چیز انوار عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. سواریاں کافی آگے گزر چکی ہے. اللہ اکبر. وہ بوڑھا شخص اپنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور حضرت زینب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں دیکھ نہیں پاتا لیکن میں نے محسوس کیا، میں نے اپنے دل کے اندر یاد محسوس کی. فرمایا کہ آپ کون ہیں، آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کون سے قبیلے سے ہیں. اس قدر ہمیں نوازا کہ ہم اپنی پوری زندگی کھاتے رہیں گے. اللہ اکبر. یہ ہمارا مال ختم نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت زینب فرماتی ہیں مصطفیٰ کی قربانی ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے در پہ کوئی بھی آ جائے اپنے دامن کو پھیلا لے، یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، یہ مصطفیٰ کے وہ در والے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے گھر والوں سے جو دامن پھیلانے پر آ جائیں، اور اگر مانگنے کا طریقہ آتا ہو، اگر مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو پھر مصطفیٰ کے گھر والے ایسا عطا کرتے ہیں، ایسی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خوشی تک کھاتی رہیں گے لیکن اہل بیت کا عطا کیا ہوا وہ ختم. حضرت زینب کی یہ کرامت اس درمیان ظاہر ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ آج جس مصطفیٰ کے صدقے میں تم نے پوری کائنات بنائی، آج اسی کی نوازی کے سامنے آج لوگ لاچار کھڑا ہوا ہے، کیا عطا کرے.
اللہ اکبر فرمایا مولا لاج رکھ لینا، بس فرمایا کہ سواری کے نیچے سے جو بھی ملے اٹھا لینا، تمہارا کام بن جائے گا۔ وہ بڑا کہنے لگا کہ واقعی ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی، لیکن یہ اتنا مال عطا کیا کہ ہم کھاتے رہیں گے، یہ مال ختم نہیں ہوگا۔ آپ لوگ کو کربلا والوں کی داستان جتنی بھی بیان کریں کم ہے، یہ کبھی ختم ہونے والی داستان نہیں ہے، مگر پوری زندگیاں بتاتے چلے گی، کرامتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں آخری شخصیت کی آخری کرامت کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا چلوں۔ اب یہ قافلہ تمام سر انور اور یہ تمام اہل بیت کے لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے، یزید کے سامنے۔ یہ یزید کسی شخص نے کہا حضرت امام زین العابدین سے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے استاد نے ان کے اوپر قسم باندھا، جھوٹا نام دان کیا، ان کے اوپر جھوٹے الزامات اور بے بنیاد گالیاں دینے لگا وہاں پر یزید کے دربار میں۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین مولا کائنات مولا علی کے پوتے امام کے شہزادے خاموشی سے سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ فرماتے ہیں کہ کربلا کے اندر یہ اکیلا تھا جو فوج کو للکارنے پر آ گیا تھا، جب وہ کربلا کی بات بیان کر رہے تھے کہ جب تمام شہید ہو گئے امام زین العابدین، میں نے پچھلی نشست میں فرمایا تھا امام زین العابدین نے کس قدر مولا کائنات کی طاقت اللہ نے وہ عطا فرمائی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ جو اپنے حضرت امام زین العابدین باندھے ہوئے تھے زنجیروں سے حاصل کیے ہوئے، جو پورا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، حضرت امام زین العابدین کو تانا دیا، اس نے تانا دیا جو سیدھا اپنی کمر کو جو سیدھا نہیں کر سکتا وہ کیا تلوار اٹھا سکے گا۔ اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین نے صرف اتنا سنا کہ جو سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کیا تلوار اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، میرے زین العابدین کی ایسی کرامت ظاہر ہوئی کہ ابھی وہ خاموش بھی نہ ہوا تھا، وہ زنجیریں جو امام زین العابدین کے ہاتھوں میں پاؤں میں گلے میں لگی ہوئی تھی، میرے امام زین العابدین نے فرمایا یہ دیکھ زین العابدین سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین نے فرمایا دیکھ زین العابدین سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کا کرنا وہ زنجیریں توڑ جاتی اور زمین پر گر جاتی۔ یہ مصطفیٰ کے گھر والے لوگ ہیں جو کرامت دکھانے پہ آ جائیں اور عطا کرنے پہ آ جائیں تو دیکھتے رہ جائیں گے، لوگ سنتے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، لیکن ان کا چرچا ختم نہ ہوگا، ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ امام زین العابدین کی یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بابا کے وقار پہ آ گیا نا تو وہ میں کرنے پہ آ گیا تو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کے سے کرامت کا ظہور ہوا۔ اللہ اکبر، کربلا کے اندر کئی سارے کرامتیں ظاہر ہوئی، کئی واقعات ہوئی جنہیں ہم حق کہو کما حق کہو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اپنی پوری زندگی میں بیان کرتے رہے ہم نے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے اور یہ امام حسین کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے، یہ امام عالی مقام کا خاص ہمارے لوگوں کے اوپر ہمارے اوپر یہ کرم ہے، کیونکہ عام انسان کی اوقات اور یہ حیثیت کی بات نہیں ہے کہ امام کا ذکر سن سکے اور سنا سکے۔ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا جس کے اوپر میرے امام کی نظر ہو، جس کے اوپر میرے امام عالی مقام امام حسین کی عنایت والی نظر ہو، بس اسی کے اوپر وہ ذکر بیان کرنے کی جرأت رکھ سکتا ہے اور وہ بیان سننے کی طاقت رکھ سکتا ہے۔ ایک جملے کے اندر میں اپنی تقریر کو سمیٹتا چلوں، جب ذکر حسین کرنے کے میں آتا ہوں، جب ذکر حسین کرنے کے میں آتا ہوں، اس کے اندر زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرت ماں فاطمہ زہرا کا صدقہ ہے جو ہم لوٹاتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں عطا کرتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہم ان کے شہزادوں کا ذکر کرتے ہیں، ماں فاطمہ جب ہمیں دیکھتی ہوں گی بڑا خوش ہوتی ہوں گی کہ میرے حسین کا ذکر میرے عاشق بڑی عشق کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس ہمیں ماں فاطمہ زہرا اور ان کے گھر والوں کا ذکر کرتے رہنا ہے، ان کے خاندان والوں کا ادب کرتے رہنا ہے۔ بس میں آخری یہی بات کہوں گا کہ اہل بیت سے کبھی نہ الجھنا۔
ہر کسی سے الجھ لینا، ہر کسی سے جتنا ہو سکے الجھنا، الجھ لینا، لیکن جہاں پر وہ کہتے نا کہ مصطفیٰ کی آل سے ہیں وہاں پر اپنے سروں کو جھکا لینا۔ کیوں کہ جو اہل بیت سے الجھانا اس کا آل نام نشان دنیا میں باقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے اہل بیت کے لوگ ہیں جو اسے الجھنے پہ آیا، جو لڑنے سے آیا، وہ کبھی زندہ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی غلامی میں رکھے، اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں جلائے، اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ میرا بولنا آپ کا سننا اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔